ادھر سے پکڑو. تو اب وہ تیاری کر رہے تھے تو اس کی باڈی ہلنے لگی, جیسے ہلنے لگا. تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ زندہ ہے, بے ہوش تھا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بیٹا بل عجل اللہ بالعقوبہ, زندہ نہیں ہے, عذاب قبر پڑھنے شروع ہو گیا ہے. اور اب میں جا رہا ہوں, میری باری ہے, تو مجھے دیکھ لینا میرے ساتھ میرا اللہ کیا کرتا ہے. تو اللہ نے سب کو دکھا دیا, صرف رجا کو نہیں. جب قبر کے قریب کیا ان کو اتارنے کے لیے 3 بر اعظم پہ حکومت. اچھا, پہلے 3 بادشاہوں کا کیا قصور تھا؟ نہ یہ زانی تھے, نہ یہ شرابی تھے, نہ یہ کسی کا مال لوٹنے والے تھے, یہ ظالم تھے, ظالم. انہوں نے حکومت کے پیچھے انسانوں کا خون بہایا, انسانوں کو قتل کیا, بے دریغ ان کو قتل کیا. اس بے گناہ قتل پر ان کے چہرے کنڈے سے پھر گئے, رنگ سیاہ کالے ہو گئے. عمر بن عبدالعزیز کو جب قبر میں اتارنے لگے تو ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے ایک پرچہ گردش کرتا حضرت عمر کے سینے پر آ گیا. جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیچے لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. اللہ کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. 3 بر اعظم کی حکومت کر کے وہ قبر میں جانے سے پہلے جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر اندر جاتے ہیں. آئیو, ملک مال ان کا استعمال ہلاکت ہے, غلط استعمال ہلاکت ہے. ملک مال خود ہلاکت نہیں ہے, ان کا غلط استعمال ہلاکت ہے. بعض فقیر ہلاک ہو جائیں گے نافرمانی کی وجہ سے. عمر بن عبدالعزیز نے بادشاہی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں خرچ کیا تو اللہ نے پرچہ پہلے دکھا دیا. پھر کہتے ہیں قبر میں ڈالا, کفن کھولا تو چہرہ قبلے کی طرف تھا اور 24 رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. تو بھائیو, اللہ کو راضی کرنا اللہ کی قسم دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ جتنے مرضی گناہ ہوں ایک دفعہ کہہ دے اللہ معاف کر دے, اللہ کا راجہ معاف کر دے. وہ دوبارہ پوچھتا ہی نہیں کہ موڑتا نہیں کرے گا. اسی تو پتر کو بھی کچھ لینے آئے ہیں, اللہ معافی دے, اسی نے جو ہوں تو پھر دوبارہ تو نہیں کرے گا. اپنے سجے پتر کو کچھ نہیں, دوبارہ تو نہیں کرے گا. اور میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے. کوئی ہے مائی کا لال اتنے گناہ کرے وہ زمین کی چھت کے آسمان میں لگا دے. پھر اللہ کہتا ہے ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر, تو میں سارے معاف کر دوں گا اور نہیں پوچھوں گا کہ دوبارہ تو نہیں کرو گے. تو بھائیو, ایک تو سب توبہ کرو, اتنے بڑے انسان کی موت پر سارے ہم توبہ کریں اور آج کے بعد 5 وقت نماز کا اہتمام کریں. اور 4 ایک حدیث صرف ایک حدیث آپ نے کہا 4 باتیں مجھ سے لے لو, 4 باتیں مجھ سے لے لو, 4 باتیں مجھ سے لے لو, دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. صرف ایک حدیث, 10 لاکھ حدیثیں ہیں, میں صرف ایک سنا رہا ہوں. ایسے کا کم نہیں بن رہا ہوں کہ گندا کم نہیں بن رہا ہوں. صرف ایک حدیث, ایک صرف حدیث ہے. میری امت ہمیشہ سچ بولنا, کبھی جھوٹ نہ بولنا. پاکستان کا فیل ہو گیا پہلی غلطی, حفظ و امانت, کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا, کسی کو دھوکہ نہ دینا. اب دعا پر جو بھی فیل ہو گیا. حسن و خلیقت, اپنے اخلاق اچھے رکھنا, یہ ماں بہن کی گالیاں نہ دینا اور کسی کا حق نہ مارنا, کسی پر ظلم نہ کرنا, کسی پر زیادتی نہ کرنا. جاؤ دیکھو ہماری عدالتوں میں کتنے جھوٹے کیس چل رہے ہیں, کتنے جھوٹے کیس چل رہے ہیں. اور جب میری صحت ٹھیک تھی میں یہ جیلوں میں جاتا تھا بیان کرنے کے لیے, کتنے بے گناہ پھنسے پڑے ہوتے تھے. سزائے موت کے قیدی بے گناہ پھنسے ہوتے تھے. تو میرے نبی نے کہا کسی کا حق لے کے نہ مارنا, اخلاق اچھے رکھنا. 4تھی بات,
رزق حلال کا معنی حرام نہ کمانا، رزق حلال کا معنی حرام نہ کمانا۔ میرے نبی نے فرمایا جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں 4 باتیں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ سچ بولنا، نمبر 2 کسی کو دھوکہ نہ دینا، نمبر 3 اپنے اخلاق اچھے رکھنا، نمبر 4 رزق حلال کمانا، دنیا بھی موج کرو آخرت بھی موج کرو، اور سارے دل میں توبہ کریں اور اب نماز جنازہ کی نیت کریں۔ مولانا کے بیٹے انشاءاللہ نماز جنازہ پڑھائیں گے۔